ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں اختر شیرانی کا شاگرد تھا اور میری پہلی غزلیں نظمیں آپ دیکھیں تو اس میں جو تغزل ہے، اس میں جو گیرائی ہے، میں نے اختر سے لی ہے. لیکن میں کہوں گا میں نے اپنی ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے آج سے کئی سال پہلے کہ اختر شیرانی اور فیض کی مشترکہ، جس طریقے سے ہم غالب کے بارے میں غالب کہتے ہیں کہ جی میں طرز بے دل سے باہر نکلا ہوں، غالب مرتے دم تک طرز بے دل سے باہر نہیں نکلے. یہ اور چیز ہے کہ کبھی 70% اگر انوالو تھے تو اب 30% انوالو رہے. اسی طریقے سے فیض کبھی جمالیات کے اس پہلو سے آگے ہی نہیں نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ فیض کی جو شخصیت تھی کہ فیض ایک عشق میں انوالو تھے، ایک معشوق فیض کا تھا، وہی جو ان کے گھر کے سامنے کی کھڑکی میں آتی تھی. فیض نے ایک انٹرویو میں بلکہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ جس کے عاشق تھے وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں تھی. فیض سمجھ نہیں سک رہے تھے کہ کیا ہے. فیض لکھتے ہیں کہ پھر وہی لڑکی ایک دن میرے سامنے آئی اور ایک شکیل، ایک ہینڈسم مین اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا کہ فیض یہ میرے شوہر ہیں. فیض تمام زندگی اس عشق کو بھول نہیں سکے. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین. پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر. رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر. اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی. یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموں ہوں گے، لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط. آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے. اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طب شاعر کا وطن اس کے سوا اور نہیں. پورا شیرانی. اس وجہ سے میں نے یہ شعر پڑھے کہ یہ پورے اشعار جن لوگوں نے اختر شیرانی کی رومانی شاعری پڑھی ہے ان کے ساتھ اخترستان وہ دیکھو آج جوگن جنگل میں گا رہی ہے، میری ریحانہ یہاں رہتی ہے، یا سلمہ سراپا پورا یہاں پر اسی کا. پہلا شعر تو میں نے سنا دیا تھا. فیض جمالیات کے شاعر ہیں، فیض انقلابات کے شاعر ہیں، فیض ان دونوں کے کامن مشترکہ راہ کے شاعر ہیں. پہلا شعر کہا تھا کہ لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا. اور مرنے سے 2 دن پہلے جو غزل کہی اس کا شعر بھی سن لیجئے. سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت سہی غم گیتی شراب کم کیا ہے. یہ مصرع مرزا نوشاد غالب کا ہے. ایک ان کی نظم ہے. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے عشق پر، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، اور پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. میں کہوں گا فیض تم نے ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ تم نے عشق کی منزلوں پر وہ چراغ رکھے ہیں جس کو آگے بڑھ کر آج کا شخص اس کو پوری طریقے سے سمجھ سکتا ہے. دیکھیے شعریات یہ ہے، یہ جو 4 مصرے ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. کیا ہے ان 4 مصروں میں دھرا ہوا کہ یہ زبان زد عام ہو گئے؟ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی،
جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کس طریقے سے یہ چار مصرے جو معمولی دیکھنے میں لگتے ہیں شاعر کے زبان زدے عام ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے، جب آپ اس کا تشریح کریں گے، جب آپ اس کی شعریت کو پھیلائیں گے تو معلوم یہ ہوگا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اے معشوق، تیری جب میرے پاس یاد آئی، تیری یاد جب آئی رات، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ ویرانے میں جب بہار آتی ہے تو ویرانہ نہیں رہتا، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، صحراؤں میں اگر باد نسیم چلنا شروع ہو جائے تو وہ نخلستان اور گلزار ہو جاتا ہے، صحرا باقی نہیں رہتا۔ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، تو اگر وجہ قرار آ جائے تو پھر وہ بیمار کہاں رہا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزیں جس کی شناخت بنتی تھی، تیری یاد نے پوری طریقے سے اس کو الٹ دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، دیکھنے میں آسان ہو، معنی اس کی گہرائی میں ہوں، اور کوشش کی جائے ایسا شعر نہیں بن سکے۔ تو یہ چار مصرے اس خطا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے ان کی، وہ جب ہمارے پاس اردو ادب کی شعریات میں آپ جانتے ہیں رقیب کے گلے میں ہمیشہ جوتیوں کا ہار ڈالتے تھے۔ ہمارے مزاحیہ شاعر ہوں یا ہمارے آپ کے سنسیئر شاعر ہوں، وہ رقیب تو بدبخت اتنا رقیب ہوتا تھا کہ اس کو تو آپ کے جو ہے اس کے گلے میں اردو ادب میں آپ کے ہمیشہ پہلا شاعر ہے جس نے رقیب سے اپنے عشق کو شیئر کیا۔ اس پر میں نے 16-17 ریویو دیکھے، کہنے لگے وہ بڑا بے غیرت آدمی ہے فیض آپ کے جو ہے رقیب سے، کیونکہ معشوق کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ کم از کم 40 تو عاشق دور رہے ہیں، کوئی آنکھ کی تعریف کرے، کوئی ناک کی تعریف کرے، کوئی لباس کی تعریف کرے، کوئی آپ کو جو معشوق نہیں چاہتا کہ ایک رہے۔ ڈیمانڈ اپنا بڑھانے کے لیے معشوق کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ 25 آپ کے عاشق ہوں، مگر عاشق کبھی نہیں چاہتا کہ میرے سوا اور کوئی عاشق ہو۔ تو ایسے سینسیٹیو مسئلے پر فیض نے ایک نظم لکھی رقیب سے۔ اردو ادب میں، شعریات اردو میں اس وقت تک اور اس وقت کے بعد بھی کوئی ایسی نظم نہیں آئی۔ سنیے، اس نظم کا مبدا وہی ہے، لڑکی کا شوہر ہے جس کے عاشق تھے فیض، جس کے کانوں میں آویزیں دیکھ کر اس کی زندگی تمام بھول نہیں سکے، اگرچہ کہ ایلیس نے بڑی کوشش کی کہ وہ بھی ایئر رنگز پہنے، لیکن وہ مسئلہ نہیں آ سکا۔ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے، آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ لب، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں، عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، یا کوئی تند کا بڑھتا ہوا سیلاب لیے فاقہ مستوں کو ڈبونے کے لیے بڑھتا ہے، آگ سی سینے میں رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ،
اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ لونٹ، زندگی جن کے تصور سے اٹھا دی میں نے. ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے. یعنی رقیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ حسن کی وہ جھلکیں، اس کی وہ ادا، اس کا وہ طرز، اس کی وہ کوچے میں جانا آنا، ملبوس کی خوشبو، تجھ کے سوا اور کوئی میرے اور تیرے سوا نہیں جانتا. تو رقیب کو عزت سے بات کرنا، رقیب کے ساتھ اپنے جزیات کو کرنا، یہ جو فیض نے رقیب کی لکھی وہ لے دے ہوئی فیض پر کہ نہ پوچھیے. اور یہاں تک کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے جو ہے ہرجائی بیان ہے آپ کے، یہ کیوں کہا. اور جو فیض کے جو ہم زلف تھے دین محمد تاثیر، وہ بھی آپ کے جو ہے جو فیض کی بیگم کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہوں نے بھی آپ کے اس طرف گفتگو کی ہے. دیکھیے، ہم ایک چھوٹے سے لیکچر میں تو پوری باتیں نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ شاعر ہے جس نے بہت سی چیزوں کو، یہاں تک کہ کون سے شعر کب نزول ہوئے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے. وہ جو ان کی خاص نظم ہے، آج بازار میں پاب جولاں چلو، اس کے بارے میں لندن میں ایک ویڈیو ہے، ویڈیو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ سنا ہے آپ لوگوں نے، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہوا یہ کہ ہمارے دانت میں درد ہوا، ہم جیل میں تھے، اور ہمارے دوستوں نے جا کے ہیڈ جیلر سے کہا کہ فیض کے دانت میں بہت شدید درد ہے، رات نہیں سویا ہے، اسے ڈینٹسٹ کے پاس بھیجا جائے. اور ہیڈ جیلر نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ایک رات اور سو لے. اس کے بعد سے کہنے لگے نہیں، وہ تو رات تمام نہیں سویا. تو جب مجبور کیا گیا تو فیض کو ایک ٹانگے میں بٹھایا گیا، دو سنتری اپنی جو ہیں بندوقوں کے ساتھ دونوں ٹانگے کے بازو ادھر اور ادھر فیض کے رہے. فیض یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹانگا لاہور کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے ہمیں پہچان لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹانگا چل رہا ہے اور لوگوں کا قافلہ پیچھے بڑھتا جا رہا ہے. فیض کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں آمدی ایک مصرع آیا، آج بازار میں پاب جولاں چلو. اور جب ہم ڈینٹسٹ تک پہنچے تو 3-4 شعر ہم کہہ چکے تھے. جب واپس آئے تو ہم نے پوری نظم کہی. اس کے کچھ شعر دیکھیے. یہ جو لوگوں نے کہا کہ فیض کے پاس فارسی ترکیبیں، فارسی اشعار نہیں ہوتے، اس نظم میں میں نے 17 فارسی کی ترکیبیں اور فارسی اور عربی کے الفاظوں کا ہجوم پایا. آج بازار میں پاب جولاں چلو، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پاب جولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی. ان کا دمساز ہے اپنے سوا، ان کا دمساز اب اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو. کچھ شعر میں نے سنا ہے اس سے. تو نتیجہ یہ نکلا. اب میں سمجھتا ہوں مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ فیض کی شاعری بڑی شاعری ہے. فیض کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا ملاپ ہے. فیض کی شاعری میں استعارات، تشبیہات، اشارات سے مضامین تراشی ہے. فیض کی شاعری
21ویں صدی سے جڑی ہوئی ہے۔ فیض کی شاعری روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فیض کی شاعری میں عربی فارسی الفاظ کے سوا تراکیب کی جہاں پر حذف ضرورت ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ فیض کی شاعری بعض بڑے شعراء سے، فیض جو 3 شاعروں سے بہت زیادہ خیالات کے اس میں وہ ہیں، وہ غالب ہیں، سودا ہیں اور اقبال ہیں۔ فیض نے فارسی میں بھی ایک نعت کہی ہے، اس کا ایک شعر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فارسی کا جو شعر ہے کہ خواجہ بتخت بندے تشویش ملک و مال، ایک شعر سنا رہا سے کہ وہ حکمراں جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ہے ملک و مال کا، لیکن حضور آپ کا جو گدا ہے وہ خاک پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ رشک خسرو دوراں ہے۔ معنی یہ ہیں، اور اس میں جو آخری شعر رکھا ہے یہ ہے کہ حضور روز قیامت سب سے پہلے ظالموں کو خدا سے یہ کہیں گے کہ ظالموں کو ان کا کیف کردار دیا جائے۔ تو بس میں نے کہا کہ آج پورا دریا کا پانی شیریں اگر سینچا نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کھینچا جائے کہ کچھ تشنگی ہماری دور ہو سکے۔ اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ابھی آپ ڈاکٹر تقی عابدی سے ان کا توسیع خطبہ فیض احمد فیض کی شعریات پر سماعت فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر تقی عابدی کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج شاید ہمارے کچھ طلباء و طالبات نے پہلی مرتبہ ان کو سنا ہوگا، لیکن میں تو ڈاکٹر تقی عابدی کو پچھلے 20 سال سے سنتی ہوئی آ رہی ہوں اور مستفید ہوتی آ رہی ہوں۔ بہت کچھ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ہم ان کی اہمیت اور افادیت کو نہیں بھول سکتے۔ اس خطبے کی بھی حالانکہ مختصر طور پر انہوں نے فیض کو ایک کوزے میں بند کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ شعریات فیض کی کس طریقے سے انہوں نے بتائی یہاں پر، اور آپ بھی اسی طرح سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ صدارتی خطبے سے پہلے میں ریسرچ اسکالرز اور اپنے ایم اے کے طلباء و طالبات سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس خطبے کے حوالے سے کچھ بھی سوالات ہوں تو آپ کھڑے ہوں اور اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، اس وقت آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر تقی عابدی موجود ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے؟ سب مسحور ہوئے ہوئے ہیں توسیع خطبے میں۔ آپ کریں گے سوال؟ آئیے جاوید، آئیے۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد جابر ہے۔ سر، آپ نے ذکر کیا ہوا ہے 4 بڑے شاعر میر غالب، انیس، اقبال۔ سر، آپ فیض کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ فیض اچھے شاعر ہیں۔ فیض جی، یہ جو 4 ہمارے عظیم ستون ہیں جن کے دبستان ہیں، فیض کا کوئی دبستان نہیں ہے۔ فیض ایک بڑا اچھا شاعر ہے، شاعروں کی تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن جو یہ 4 شاعر میں نے پیش کیے تھے وہ دبستان کے آپ کے سرکیل ہیں، وہ الگ چیز ہے جن سے ہم نے، جیسے میر ہیں، میر کے انداز سے تمام شعراء نے استفادہ کیا ہے اور ان کے رنگ کو آپ کے جو ہے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ فیض کے بھی رنگ کو اپنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے، حاصل نہیں ہو سکا۔ تو فیض اچھا شاعر ہے، ممتاز شاعر ہے، معروف شاعر ہے۔ اگر آپ اس کو ABC میں رکھنا چاہتے ہیں تو A+ شاعر ہے۔ کوئی اور؟
چلیے صدر صاحب سے گزارش کرتی ہوں، پروفیسر کلام صاحب مہربانی کر کے آپ کچھ کہیں، 2 لفظ. اچھا آئیے 1 منٹ. آئیے. السلام علیکم، میں شاہد نقی. میرا سوال نہیں ہے، میں الجھی ہوئی ہوں کہ آپ نے کہا معشوق چاہتا ہے کہ اس کے 1000 عاشق ہوں اور عاشق چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی رہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو روایت ہے اس کی نیب بھی مرد شاعر نے ہی ڈالی ہے، اور یہاں پہ عورت کی کوئی مداخلت نہیں ہے. جو معشوق چاہتا ہے کہ اس کے 1000 عاشق ہوں، کہیں نہ کہیں آپ عورت سے پوچھیے تو وہ تو یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے 1000 عاشق ہوں. میں یہاں پر پروین شاکر کا ایک شعر بول دوں گی. وہ بول رہے ہیں کہ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے. کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. تو یہ عورت کی شاعری ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے 1000 عاشق ہوں. اور جو یہ روایتی کلاسیکی شاعری ہے، یہ کلاسیکی شاعری کی شعریات میں ہی شامل ہے کہ کہیں نہ کہیں مرد یہ چاہتا ہے کہ 1000 معشوق ہوں. رقیب جو ایک رقیب کا بندھا ہوا وہ روایت ہے بندھی ہوئی، تو یہ مرد معاشرے میں ہی مرد شاعرات کی ہی پیدا کر رہا ہے. یہی میں بتانا چاہتی تھی. اگر میں کوئی غلط ہوں تو سر پلیز میرے رہنمائی کریں. دیکھیے یہ سوال خود اس کا جواب ہے. میرے سوال کا جو جواب تھا خود محترمہ نے سوال کی شکل میں جواب دے دیا. سچا عشق تو یہ ہے کہ اس کے جو ہے بس ایک ہی عاشق ہو. لیکن جو شاعروں کی دنیا ہے اور جو شاعروں کا فن ہے، یہاں پر رقیب سے معنی وہ جو حسن پرست ہے وہ بھی